محبت اللہ سے شروع ہو جائے تو ملاقات کی طرف فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم۔ تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہیں، تم تو پھر نصیب کا بدلنا مانگ رہے ہو۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی۔ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی، کیوں اللہ تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اللہ ان کی دعائیں 7ویں آسمان پر بھی تو سن سکتا تھا، لیکن پھر بھی ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں کو بہت خاص رکھتا ہے۔ اب اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی نہ آتا ہے۔ جب ہر چیز الجھ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، سمیٹنے سے بھی نہ سمٹے، تو ان چیزوں کو وہی چھوڑ دینا اور اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرنا۔ جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرو گے تو ہر چیز اپنے آپ سمٹنے لگے گی۔ جب اللہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے جس کو کھونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تو پھر صبر کرنے پر اللہ ہماری مدد بھی ان وسیلوں سے کرتا ہے جن کا ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو بس توکل رکھو اللہ پر اور مشکل وقت میں صبر کرو۔ اور جب آپ کو لگے کہ اللہ کی مدد، اللہ کا جواب نہیں آ رہا، تو اپنے صبر کو مضبوطی سے تھام لینا، کیونکہ آزمائش جہاں برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے، وہیں سے کوئی نہ کوئی معجزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جانماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر یقین رکھو اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے، بات تو صرف ایمان، توکل، صبر کی ہوتی ہے۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقویٰ کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک خود ان کے لیے راستے بنا دیتے ہیں اور ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں جو بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ رب العالمین بے حد مہربان ہے۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی۔ سب سے پہلے دعا، دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کرو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا، اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے، پھر وہ کبھی بھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے، وہ بس ایک دعا کا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔
سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوں کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی ان پر کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے، اگر آپ نے اسے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اسے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں، وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے وہ ہمیں جواب نہیں دے رہا۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ ہماری سب دعائیں سنتا ہے، بہت غور سے، بہت پیار سے، ہماری ہر پکار پر ہماری طرف دوڑتا چلا آتا ہے اور ہماری ہر دعا کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے کب اور کیسے دینا ہے۔ اس لیے نا امید مت ہو، ایک دن تمہیں وہ سب دے گا جس کے لیے تم نے اپنا ہر راستہ چھوڑ کر اللہ کے ہر راستے کو اپنایا ہے۔ وہ جو عیب دیکھ کر بھی نفرت نہیں کرتا، وہ جو خطاؤں پر بھی پکڑ نہیں کرتا، وہ جو نافرمانیوں پر بھی دعائیں رد نہیں کرتا، وہ جو بندوں کے سسکیوں کا بھی ساتھی ہے، وہ جس کا ہونا تنہائی میں بھی کافی ہے، وہ جس کی محبت ہر محبت کے آگے ناقص ہے، وہ جسے منانے کے لیے ایک ندامت کا آنسو کافی ہے، وہ جو ہمیشہ سے باقی ہے، وہی اللہ ہے، وہی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ کر آنے میں دیر کرتے ہو، مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکن پر یقین نہیں کرتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ تم توکل تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں خود فرمایا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں، تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاتے، بلکہ تمہاری طلب اور تمہارا یقین تمہیں کن کی منزل تک لے کر جاتے ہیں، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر تسلی دیتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نا امید نہ ہوں، کمزور نہ پڑیں اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھیں۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اور اگر ہم اس کی رضا اور انعام کی طرف رجوع کریں تو ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور امید کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ذات پر پورا یقین رکھنے کی صلاحیت بخشے، آمین۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اس سے مانگتا ہے تو وہ اس کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری سن نہیں رہا، وہ تم سے بے خبر ہے۔ وہ تو اندھیری رات میں کالے پتھر میں کیڑے کی بھوک بھی محسوس کرتا ہے، اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ کیسے ممکن ہے وہ تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا تمہاری دعاؤں پر قبولیت کا مہر نہ لگائے گا؟ جب تم توکل کرتے ہو تو یہ سمجھو کہ جو مانگا ہے وہ ضرور ملے گا، لیکن کیسے ملے گا یہ سمجھنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ صبر کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر صورت میں ملے گا۔ اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والا خدا ہے، تو اس پر بھروسہ کرو۔
ہم انسان تو صرف مشورے دے سکتے ہیں، مگر مالک معجزات تو صرف پیارا اللہ ہے، جس کی قدرت اور رحمت سے کوئی شخص محروم نہیں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے فیصلوں کو اللہ کے ہاتھوں میں چھوڑ دینا چاہیے اور ان کی رضا کے لیے صبر و استقامت سے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کی رضا کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تمہاری زندگی میں جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ صرف اس کی رضا ہے۔ اگر تم آزمائش سے گزر رہے ہو تو بھی وہ جانتا ہے۔ اگر تم کچھ مانگ رہے ہو اور ابھی نہیں مل رہا تو پھر انتظار کرو، وہ تمہیں تمہارے صبر سے بھی آزمائے گا کہ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں۔ یاد رکھنا، اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کبھی بھی نہیں آزماتا۔ اگر کوئی شے تمہیں اذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ، اگر کچھ بھول نہیں پا رہے ہو تو اسے بتاؤ۔ ایک وہی ہے جو کن کہہ کر سب بدلنے پر قادر ہے، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے تو۔ ساری بات توفیق کی ہوتی ہے۔ جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو سجدے کی توفیق بھی لے لیتا ہے۔ فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہوتی، اور جب ادا کرنے پر آتا ہے تو آدھی راتوں کو جگا کر اپنے حضور کھڑا بھی کرتا ہے، سجدے کی توفیق بھی دیتا ہے، رو رو کر توبہ بھی کرواتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، اور جو مانگا جائے وہ بھی دیتا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے۔ تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ دعا ان طریقوں سے آپ کی مدد کرتی ہے جو آپ اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کتنی رکاوٹیں کھڑی ہیں، بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کوئی بھی جنگ جیت سکتے ہیں۔ تو جب کبھی دل مایوس ہونے لگے تو یاد کرنا، جب اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ نوح علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کرو کہ جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ ساری التجائیں، دعائیں اور آہیں سن لی جاتی ہیں۔ اپنے مقررہ وقت پر صبر کریں، ہر ایک آرزو پوری ہوگی، کوئی آنسو رائے گا نہیں جائے گا مگر اپنے مقررہ وقت پر۔ بس صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دینا، انشاءاللہ ایک دن ہر ایک جائز دعا پر کن فرما دیا جائے گا۔ جب آپ اللہ سے مخلص دل سے مانگتے ہو، جب آپ دوسروں کے ساتھ برا نہیں کرتے تو اللہ بھی پھر آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ جب آپ کا دل صاف ہوتا ہے تو اللہ خود آپ کا ساتھ دیتا ہے اور کہتا ہے غم نہ کرو، آپ ہی غالب رہو گے۔ پھر آپ کے مخالف ساری کائنات ہی کیوں نہ کھڑی ہو جائے، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بھی اللہ کی عطا کو روک نہیں سکتا۔ مایوس ہونا چھوڑ دے اور خود کو زیادہ پریشان کرنا بھی بند کرے۔ بس اپنے آپ سے پوری کوشش کرتے رہیں، اپنے ارادے نیک رکھیں۔ آپ کا یہ سفر آپ کو تھکا بھی سکتا ہے اور آپ کو پریشان بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آ جانا شروع ہو جائے گی اور آپ اپنی منزل کو پا لیں گے۔ یاد رکھیں، آپ کی زندگی بہت عمدہ ہے اور آپ بھی بہت عظیم ہیں۔ آپ فی الحال جن چیزوں کا تجربہ کر رہے ہیں وہ صرف آپ کو آپ کی زندگی کی عقلی سطح پر لے جا رہی ہے۔ آپ بڑھ رہے ہیں، آپ بہتر بنتے جا رہے ہیں۔ اپنے ارادوں کو مخلص رکھیں، محنت کریں اور اللہ آپ کو ایسے راستے اور مواقع بھی فراہم کرے گا
جن کے بارے میں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ بھی موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو وہ چیز نہ دے جو آپ مانگ کر رہے ہوں، وہ آپ کو انتظار بھی کروا سکتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو پکاریں۔ جب آپ نے اپنا پہلا قدم اس کی طرف بڑھایا ہے تو اس نے آپ کو دیکھا، اور اب وہ آپ کا ہر قدم اپنی طرف بڑھتا دیکھنا چاہتا ہے۔ جب آپ فجر کے لیے اٹھے، اس نے آپ کی دعائیں سنی۔ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ اسے فراموش کرو جب اللہ آپ کو وہ دے دے جو آپ مانگ رہے ہو، لہٰذا اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تاکہ جب آپ کو وہ چیز ملے جو آپ کا دل مانگ رہا ہے تو آپ اللہ کے اور بھی قریب ہو جائیں۔ آپ اسے چھوڑنے کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچیں گے، اسے کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ دل مشکل میں ڈوبا ہو، سوچ فکروں میں الجھی ہو تو اللہ سے دعا کرنا، اور اتنا توکل ضرور کرنا کہ وہ رب تمہاری تمام دعاؤں کو دھیان سے سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ وہ ضائع نہیں جانے دے گا ان دعاؤں کو جو خلوص دل سے مانگی جائے۔ جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو نا، حقیقت میں تو وہ دعا کب کی قبول ہو چکی ہے۔ وہ دیر وقت اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس سے دعا کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعا بے مثال ہوتی ہے۔ آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے جب ہر تکلیف، غم، دکھ مٹا دی جاتی ہے۔ مان لو، جان لو، سر تسلیم خم کر لو اس پر کہ مانگی جو دعا جائے تہجد میں اگر، قبولیت کے تحفے سنگ اپنے ضرور لاتی ہے۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر جائے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ بلائے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تمہارا۔ کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے 7ویں آسمان پر نور کی مانند ہوتی ہے، خود پکارتی ہوئی، دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہوئی، اور تب جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں ان کے لیے وہ اللہ سے میرے پیارے اللہ بن جاتا ہے، دوست، مددگار، سننے والا، غم دور کرنے والا اللہ پاک۔ ہاتھوں کا اٹھ جانا یا سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی نہیں چنتے، اللہ ہمیں چنتا ہے، پھر چاہے وہ ہمیں صرف لڑکھڑانے پر چن لے یا کوئی زوردار ٹھوکر کھا کر زمین پر منہ کے بل گرنے کے بعد، پھر چاہے وہ خوشی کے آنسوؤں میں چن لے یا درد کے ایک لمبے سفر کے بعد۔ فرق اس چیز سے نہیں پڑتا کہ وہ کیسے چنتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ چن لے، کیونکہ ان سے بہتر کبھی کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کو پسند آ جائے، جنہیں لاکھوں مایوس لوگوں میں سے ان کے دل میں صرف ایک خیال ڈال کر چنا جاتا ہے، امید کا خیال، قبولیت کا خیال اور اس رب پر یقین کا خیال، ایسا خیال جس کا پیچھا کرتے کرتے وہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، جن کی پہنچ 7 آسمان پر تک ہوتی ہے۔ ان کے زمینی کاموں کے ذریعے پھر کیسے اور کہاں سے بنتے ہیں، یہ خیال بڑے بڑے عقل والوں کی سمجھ سے بھی باہر ہے، کیونکہ وہ ممکن اور ناممکن کی جنگ میں الجھ کر ہار جیت کا فیصلہ خود سنا دیتے ہیں۔ وہ سنتا ہے تمہاری آواز جب تم اسے پکارتے ہو، وہ دیکھتا ہے تمہیں جب تم آسمان کو تکتے ہو، اس انتظار میں کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، صبر مل جائے گا ان چیزوں پر جو تمہیں دکھ اور تکلیف پہنچاتی ہے، جو ہر لمحہ تمہیں اذیت میں مبتلا رکھتی ہے۔ جب ہم اس انتظار میں اس پر یقین رکھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی سب ٹھیک ہو جائے گا، تو یقین رکھو ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جو چیز تم نے کھوئی ہے اس کے بدلے اللہ تمہیں بہتر سے گزار کر بہترین سے نواز دے گا، اور یقین کرو
یوں تمہیں اپنے صبر کا ہر صلہ مل جائے گا اور تمہارا دل ان چیزوں کی گرفت سے آزاد ہو جائے گا جن کی وجہ سے آج تم بے سکون اور اذیت میں ہو۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ لاحاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہے۔ جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں انہیں یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ ان کے رب نے ان کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ اللہ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ہمیشہ تھامے گا۔ روزے دار کی دعائیں مقدس سے جیت جانے کا ہنر رکھتی ہے، کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ جو کنویں سے نکال کر یوسف کو تخت پر بٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے خدا کی شان ہے۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے، بیمار صحتیاب ہو جاتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، اور بے شک سب کچھ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا ہے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہوں گا۔ ہو سکتا ہے یہی قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہیں وہ سب مل جائے جسے پا کر تم خوش ہو جاؤ۔ ایک بار پھر ہمت کر کے اس سے مانگ لو، وہ دینے پر قادر ہے، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ اللہ سجدہ تہجد ان لوگوں کے نصیب میں لکھتا ہے جن کی دعاؤں کو نصیب کا بدلنا ہوتا ہے۔ راستے بنانا اللہ کا کام ہے، تم بس دعائیں کرتے رہو اور اللہ پر یقین رکھو، اللہ تمہاری سب دعائیں قبول کر لے گا۔ وہ جانتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، پھر بھی اسے بے تحاشا پیار آتا ہے جب تم اسے اپنی داستاں سناتے ہو۔ تمہاری عرش تک جاتی آواز اسے بے حد پسند ہے، بہت غور سے سنتا ہے وہ جب تم اسے پکارتے ہو۔ یا اللہ تیرے سپرد میرا ہر معاملہ، پھر جو تیری رضا وہی میری رضا، وقت تیری رضا کی خاطر میں صبر کروں گی، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے میرا خدا۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں ہے، نہ تمہاری دعاؤں کو اور نہ اپنے وعدوں کو۔ تمہاری دعائیں اس بات کی گواہ ہیں، تمہارے لیے معجزے ہونے والے ہیں۔ تمہارا اللہ پر یقین بتا رہا ہے، تمہاری چاہت پر اللہ حرف کن فرمانے والا ہے۔ اللہ کی مصلحتوں کو جب تم تسلیم کرنے لگتے ہو تو ساری کہانی خود بخود سمجھنے لگتے ہو،
کیسے شر میں سے بھی وہ خیر نکال دیتا ہے۔ تم جان کر اس کا شکر ادا کرنے لگتے ہو۔ تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ جب تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی خیر طلب کرنے لگتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری من پسند چیز سے نہ تو کبھی تمہاری آزمائش کرتا ہے اور نہ ہی کبھی تمہیں اس شے کی طلب لگاتا ہے جو تمہاری نہیں ہوتی۔ جب کبھی لگے کہ تمہاری پکار سنی نہیں گئی یا تمہاری دعا پر کن نہیں کہا گیا تو بس ایک دفعہ اپنے یقین کو پرکھنا کہ کیا تم نے پورے یقین سے دعا مانگی بھی تھی یا نہیں۔ کیا تمہارے مانگنے میں وہ تڑپ ہے جس کے لیے تم ہر پل دعا کر رہے ہو؟ کن کہلوانے کے لیے اپنے یقین اور ایمان کو کامل رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ جس کے اختیار میں ارض و سما ہے تو پھر اس کے معجزوں سے نا امید کیوں ہونا؟ وہ بس ایک کن کہتا ہے اور سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں، محبتیں واپس لوٹا دی جاتی ہیں، بگڑے کام سوار دیے جاتے ہیں، خالی جھولیاں محبتوں اور چاہتوں سے بھر دی جاتی ہیں۔ پھر تو بس دنیا کی تمام طاقتیں اکٹھی ہو کر تمہارے لیے فیکن کے نظارے پیش کرتی ہے۔ بے شک اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے۔ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے، حالات بالکل ناممکن لگنے لگے اور راستے تنگ نظر آئیں، تب اور بھی زیادہ یقین سے دعا کرنا، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب سب سے زیادہ ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے اور اس کے بعد بھی ہماری دعا قبول ہونی ہوتی ہے، اور ہم نے جیسے باقی امتحان پاس کر لیے اسی طرح اس امتحان میں بھی کامیاب ہونا ہے، اللہ پر توکل رکھ کر۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تہجد تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تہجد تو اللہ کو حال دل سنانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ جس کو لگ جائے ایک بار تہجد کی لگن، پھر اسے اپنے رب سے ملاقات کی لگن لگ جاتی ہے۔ جب اللہ انتظار کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے تو شیطان دعا پوری نہ ہونے کے وسوسے تمہارے دل میں ڈالتا ہے۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں؟ کیا اس نے تمہیں انکار کیا؟ خود سے انکار سمجھ لینا تمہارے ایمان کی کمزوری ہے۔ کیا تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین نہیں؟ تم مانگ کر تو دیکھو، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یاد رکھو، اگر اس نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے جب تم اسے رحم مانگتے ہو۔ دعا کی قبولیت کے لیے یقین بہت ضروری ہے، اور یقین صبر کیے بغیر کبھی نہیں آ سکتا، اور صبر سے بہترین عبادت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ جب تم اس دل کے تڑپنے کے بعد بھی اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہو اور دن رات بے بسی سے صرف اس کا نام پکارتے ہو۔ کیا یہ معجزہ نہیں کہ اللہ نے اربوں کی آبادی میں تمہیں خود سے قریب ہونے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں کہ اللہ نے اس غافل دنیا میں تمہیں سجدے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہو؟ کیا یہ معجزہ نہیں کہ اب اللہ سے ملنے کے بعد تم وہ نہیں رہے جو پہلے کبھی ہوا کرتے تھے؟ وہ تمہاری ان روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر
یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔